جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، سب سے پہلا حکم ہماری طرف یہ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہو اس کو چاہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ حالانکہ صفائی تو نصف ایمان ہے، بال بڑھ جائیں تو ان کو کاٹ لینے چاہیے، ناخن بڑھ جائے تو ان کو کاٹ لینے چاہیے، لیکن اس کے باوجود بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم دینا، اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں نا جی، یہ حج کے دن ہوتے ہیں، حج کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جو حاجی ہوتا ہے نا جی، حاجی کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، جن پابندیوں میں رہ کر اس نے حج کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ان پابندیوں کو فالو نہیں کرتا ہے تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ بہت سی پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں میں 2 پابندیاں یہ ہیں کہ آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں اور اپنے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں کاٹ سکتے۔ اس کے علاوہ جو پابندیاں ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، بند جوتی نہیں پہن سکتے ہیں، ہم بھی سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے جناب بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جناب ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں اور بال نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ یہ ساری پابندیاں ہیں جو حاجی کے اوپر ہوتی ہیں۔ نہا نہیں سکتے ہیں، یہ ساری پابندیاں حاجی کے اوپر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم فرمانا کہ بھائی بال اور ناخن نہ کاٹو، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ حاجی اس وقت جس عظیم عمل کے اندر جناب مصروف ہیں، حاجی اس وقت اللہ تعالیٰ کے جس رحمت کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو رہے ہیں، اگر تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ کتنا بڑا عمل حج، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ہاں، دل کے اندر تمنا ہونی چاہیے، اللہ کی توفیق میں دیر نہیں لگتی ہے، اللہ کی طاقت جناب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ دل کے اندر اگر تمنا آ جائے نا جی، پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، توفیق بھی دے دیتے ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں تمنا نہیں ہے، بدقسمتی ہے۔ دل میں تمنا اس لیے نہیں ہے کہ بھئی 10-12 لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گا، ہے کاروبار ہم سال 12 مہینے جناب دبا کر کاروبار کرتے ہیں، حلال حرام ایک کرتے ہیں، جائز ناجائز ایک کرتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، ہم بھی اسی پیسے کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب کون جناب 10-12 لاکھ روپے دے اور جناب حج کر کے آ جائے؟ پیسے ضائع ہوتے، دل میں تمنا نہیں۔ حالانکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں برکت حاصل کرنے کے لیے حج کا عمل سب سے ضروری ہے۔ جس کا کاروبار کمزور ہے حج کو چلا جائے، جس کی ملازمت میں مسئلہ ہے حج کو چلا جائے۔ حج سے واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جناب رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو رزق کی بندش لگی ہوئی ہے نا جی، وہ ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ ہاں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہتا ہے بحر و بر کے اوپر جو تمہیں فساد نظر آتا ہے نا، دنگا فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کاروبار خراب ہے، بزنس خراب ہے، تجارت نہیں چل رہا، جناب فلانا مسئلہ فلانا مسئلہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ تمہاری طرف سے ہے، تمہاری حرکتیں اس طرح کی ہیں۔ اور ہمارا جو رزق بند ہوا ہے نا جی، اس کے پیچھے بھی یہی لوجک ہے، یہی وجوہات ہیں۔ ملازم اپنے کام کو صحیح کرتا نہیں، ملازمت صحیح نہیں کرتا ہے، ریڑھی والا ریڑھی پہ کھڑا ہو کر 2 نمبری کر رہا ہے، دکاندار دکان میں بیٹھ کر 2 نمبری کر رہا ہے، ہم بھی 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز بنا کر بیچ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ساری وہ روحانی بیماریاں ہیں جو ہمارے رزق کے اوپر زنگ لگا دیتی۔ بھئی زنگ آلود چیز تیز چل سکتی ہے بھئی، ہماری گاڑی خراب ہو جائے تو ہم اس کو تیل لگاتے ہیں کہ بھئی کھڑ کھڑ آواز کر رہی ہے، گاڑی خریدو اس میں سے ٹھک ٹھک آواز ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو ورک شاپ لے کر جاؤ، اس کی جناب سروس کراؤ، وہ اس کو اٹھائے گا، اٹھا کر اس کے نیچے تیل لگائے گا تو آپ کی گاڑی کے اندر سے آواز ختم ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ گاڑی ٹھک ٹھک کرتی ہے، گاڑی کے اندر زنگ لگے ہوئے، ہمارے کاروبار کے اندر زنگ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 2 نمبر کیا ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق ہمارے کاروبار کے اندر شامل ہیں، پھر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو جب انسان حج کر کے آتا ہے نا جی، وہ صاف ہو جاتا ہے، تو جب چیز صاف ہوتی ہے تو جناب وہ دوڑتی ہے، سمجھ آ رہی نا؟ جب چیز صاف ہو جاتی ہے تو پھر وہ گرو کرتی ہے، وہ دوڑتی ہے، وہ باعث برکت بن جاتی ہے۔
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کاروباری مسئلے مسائل ہیں تو پھر حج کے لیے جاؤ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذی الحج کا یہ جو مہینہ داخل ہوتا ہے، سب سے پہلا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دکھائیں۔ جو حاجی وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو چاہتی ہے کہ بھئی اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ان کے اوپر جو رحمت کی برسات ہو رہی ہے بھئی، جو نورانیت کی برسات ہو رہی ہے حج کے موقع پر، اگر ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے اس کا کچھ حصہ ہمارے اوپر بھی آ جائے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے بدعات اور خرافات ہم کرتے ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں، وہ تو ہم کرتے ہیں جناب، سینہ تان کر کرتے ہیں، کیوں؟ اس میں ہمیں فائدہ ملتا ہے، اس میں ہمیں فائدہ ملتا ہے، اس میں ہماری انجوائمنٹ ہوتی ہے بھئی، اس کو ہم کرتے ہیں۔ اور جو شریعت کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے رمضان قریب آتا ہے نا تو دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، یار روزہ کیسے رکھیں، روزہ کیسے رکھیں۔ اور جناب اس روزے کی عادت پڑھتے پڑھتے 10 دن گزر جاتے، پھر 10 دن کے بعد جا کر پھر جناب ٹینشن اترتی کہ اب ہمیں عادت پڑ گئی۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی ہے کہ بھائی ہم اپنی مرضی کا دین اور اپنی مرضی کی عبادات کر کر کے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، بدعات کے اندر پڑھ کے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے۔ ہمیں وہ دین چاہیے جو ہماری طبیعت کو جناب آسان لگے، وہ دین نہیں چاہیے جو ہماری طبیعت کے اوپر بوجھ بن جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب ذی الحج کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا حکم، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ حکم کیا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو میں اپنے ناخن کاٹ کے آیا ہوں، اور اگر کل چاند نظر نہ آئے جو تھوڑے بہت بڑھ گئے یہ بھی کاٹ دوں گا، تاکہ جو ہے 10 دن سکون سے گزر جائیں۔